بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اشرف قریشی ایڈوکیٹ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے احاطے سے عمران خان کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ اپنے بایو میٹرک کروا رہے تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد گرفتاری ہے جو احاطہ عدالت سے ہوئی ہے، اور ایسی گرفتاری جس میں بختربند گاڑیاں اور رینجرز اور پولیس کے بھاری دستے موجود تھے، اور اس طریقے سے ایک پروجیکٹ جس کے پیچھے حکومت پچھلے 1 سال سے تھی، آج آخرکار اس نے مکمل کر دیا۔ اور اس پروجیکٹ سے مکمل کرنے پر ظاہر ہے ان کے ہاں شادیانے بھی بج رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کی انا کو بھی تسکین ملی ہوگی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں ایک ادارے نے بڑی تیزی دکھائی، اور وہ تیزی آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس ادارے نے اس میں تیزی دکھائی، کیونکہ عمران خان نے جو اپنا ایک بیان گزشتہ روز ایک حاضر سروس جرنیل کے بارے میں دیا تھا اور اس پر الزام لگائے تھے، اور جن سے وہ برملا کہتے ہیں کہ مجھے جان کو خطرہ تھا، تو اس بیان پر جو ISPR کا رد عمل آیا تھا، اسی سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ یہ لوگ کچھ نہ کچھ عمران خان کے خلاف کریں گے۔ آج زوان پارک سے اسلام آباد روانگی کے وقت بھی جو عمران خان نے پیغام دیا، اس میں بھی انہوں نے اسی بات کو دہرایا تھا کہ وہ فوج کو بدنام نہیں کر رہے یا اسٹیبلشمنٹ کو بدنام نہیں کر رہے، بلکہ وہ ایک آدمی سے گریوینس ہے ان کی اور ان کو اپریہنشنز ہیں، تو لہٰذا وہ اس کا برملا اظہار کر رہے ہیں تاکہ اس کو کسی بھی قسم کی مہم جوئی سے روکا جائے۔ لیکن آج کے پروجیکٹ میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنی جو تیزی ہے وہ بغیر ہوم ورک کے مکمل کی۔ اس کی واضح مثال اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے رینجرز گو کہ ان کو لبادہ اڑایا گیا قانون کا کہ جی قانونی امداد کے لیے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے ایک ہراول دستے کا کردار ادا کیا اور احاطہ عدالت میں گھس گئے، گیٹ توڑ دیا، دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے، شیشے توڑ دیے، وکلا کو زخمی کیا، اور جس کورٹ روم میں وہ بایو میٹرک کروا رہے تھے وہاں سے عمران خان کو اٹھا لیا گیا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ عمران خان کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اگر آپ ان کا آج زمان پارک سے اسلام آباد جاتے ہوئے ان کا بیان غور سے سنیں تو انہوں نے واضح طور پر یہ پیغام دے دیا تھا کہ میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا، اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے گرفتار مجھے کرنا ہے تو اتنا لاؤ لشکر لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی آئے مجھے وارنٹ دکھائیں، چاہے وہ مقدمہ صحیح ہے غلط ہے، میں گرفتار ہونے کو تیار ہوں، کیونکہ ان کے ذرائع ان کو تمام معلومات جو ہے وہ دے رہے تھے۔ اور میری اس بات کی تقویت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ ان کی گرفتاری کے بعد جو ان کا ویڈیو پیغام نشر کیا گیا، اس میں بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں گرفتار ہو جاؤں اور آج کے بعد میں آپ سے مخاطب نہ ہوں۔ تو اٹ مینس کہ ان کو اس ساری مہم جوئی کا پتہ تھا۔ لیکن اس مہم جوئی سے حکومت وقت نے کیا حاصل کیا؟ میرا خیال ہے کہ حکومت وقت نے اپنا آخری کارڈ جو ہے وہ کھیل لیا، اور حکومت وقت نے کسی ایک ادارے کو اپنا کندھا اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے دے دیا۔ اس آخری کارڈ کھیلنے کے بعد اب حکومت وقت کے پاس کچھ نہیں رہا۔ اگر حکومت وقت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اب ایک مقدمے سے دوسرے مقدمے، یعنی کہ جتنے بھی مقدمات عمران خان کے خلاف ہیں وہ گرفتاریاں ڈالتے جائیں گے اور انہیں بہت لمبے عرصے تک وہ جیل میں رکھ لیں گے، تو یہ تو قانونی راستہ دیکھیں گے کہ قانون اپنا راستہ کیسے بناتا ہے، لیکن اس سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ آج کے بعد ان کے پلے کچھ نہیں رہا۔ ان کی نہ صرف اس میں بدنامی ہوئی ہے، اور اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں جو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس سے بین الاقوامی طور پر ان کا چہرہ مسخ ہو گیا، بلکہ رینجرز کی موجودگی میں میں برملا کہوں گا اور بلا خوف و خطر کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا چہرہ بھی جو ہے وہ کچھ زیادہ روشن نہیں ہوا، بلکہ وہ بھی اس پہ بھی سوالیہ نشان جو ہے وہ ڈل گیا۔ ایک تو یہ کہ اب وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ بیان صرف سیاسی بیان ہوتے ہیں، اور پریس کانفرنس میں یہ بیان دے دیے جاتے ہیں کہ جناب فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بعد کے جو ان کے اقدام ہوتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا سیاست سے تعلق ہے یا نہیں ہے۔ اور آج کی جو مہم جوئی ہوئی ہے
اور رینجرز کی موجودگی یہ برملا کہہ رہی ہے اور چیخ کر یہ بتا رہی ہے کہ یہ ساری کارروائی جو ہے وہ کس کے کہنے پر اور کیوں ہوئی ہے۔ اس پروجیکٹس کے مکمل کرنے کی یا اس کارروائی کی جو احاطہ عدالت میں کی گئی اور توہین عدالت کی گئی، ایک واضح پیغام اور بھی دیا گیا، اور وہ واضح پیغام یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں صرف ایک ہی ادارہ ہے، اسٹیبلشمنٹ، جو ابو لا ہے، اور وہ اگر چاہے تو کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے میں عدالت کی توہین کر دے، عدالت کے احاطے کے تقدس کو پامال کر دے، کمرہ عدالت میں گھس جائے اور کسی کو بھی وہ جو ہے بندوق کی نوک پر اٹھا کر لے جائے۔ آج تک پاکستان میں اس طرح کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ ایک نظیر سپریم کورٹ پہ حملے کی ملتی ہے، وہ بھی پی ڈی ایم میں شامل نون لیگ کی جماعت نے کی، اور آج بھی یہی پی ڈی ایم کی حکومتوں میں یہ ایک دوسرا واقعہ جو ہے وہ ہے۔ لیکن یہ واقعہ اس لیے تھوڑا سا گمبھیر ہے کہ اس میں ایک بڑی جماعت کے لیڈر کو اس طریقے سے احاطہ عدالت سے ہے جو گرفتار کیا گیا۔ بھئی آپ نے گرفتار کرنا تھا، آپ انہیں باہر آنے دیتے، کوئی روڈ پر انہیں گرفتار کر لیتے، لیکن خاص طور پر عدالت میں گھس کر ان کی گرفتاری سے یہ ایک واضح پیغام ہے کہ ہم جہاں چاہیں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں وہ گھس سکتے ہیں، چاہے وہ عدالت ہو یا کسی کا گھر ہو یا کسی کی کوئی پرائیویٹ جگہ ہو، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور یہی تاثر اور یہی جو معاملات ہیں، اسی سے عوام میں نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ آج جو لوگ اب فوج کے خلاف بات کرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، تو ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ان کی باتوں پر غور کر کے اس معاملے کو رفع کرنا چاہیے تاکہ جو باغیانہ خیالات ہیں، یہ جو باغیانہ سوچ ہے، اس کو ختم کریں۔ لیکن اس طرح کی حرکات سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو آواز دبا لیں گے، تو آواز فطرت کا عطیہ ہے، آواز کبھی نہیں دبتی، آواز گونجتی ہے اور پورے زور سے گونجتی ہے۔ وہ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ جنازے اٹھانے سے بہتر ہے آپ آواز اٹھائیں، کیونکہ آج وقت ہے کہ آپ اپنی آواز اٹھائیں۔ آج عمران خان کی گرفتاری پہ بھرپور احتجاج کریں، لیکن اس میں ایک اور بات یہ بتاتا چلوں کہ اس پروجیکٹ کے پیچھے ایک بدنیتی یہ بھی شامل ہوگی کہ وہ ملک میں امن و امان کی صورتحال کا بہانہ بنا کر الیکشن کا التوا چاہیں گے، کیونکہ الیکشن جو ہے اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کی موت ہے، اور آپ نے ان کو آکسیجن فراہم نہیں کرنی۔ پرامن احتجاج کرنا ہے، عدالتیں موجود ہیں، قانون زندہ ہے، قانونی راستہ اپنایا جائے اور احتجاج بھی ریکارڈ کرایا جائے، لیکن توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ سے پرہیز کیا جائے تاکہ پی ڈی ایم کی حکومت کو الیکشن سے فرار کا بہانہ نہ مل سکے۔ اور اب ساری ذمہ داری جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے کہ اگر اس نے ملک کو انارکی سے بچانا ہے تو وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرائے، اور جو آئین کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ الیکشن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کروائے، تاکہ یہ ملک جو ہے کسی اور مصیبت کا شکار نہ ہو۔ ہم بین الاقوامی طور پر اپنی قدر کھو بیٹھے ہیں۔ آئی ایم ایف نے ایک دفعہ پھر آپ کو سرخ جھنڈے دکھا دی ہے۔ بین الاقوامی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپ کو بار بار آپ کو پیغام دے رہے ہیں، اور اب تو آئی ایم ایف نے ان دوست ممالک کے فنڈز کو بھی کنسیڈر نہیں کیا جو وہ آپ کو دینا چاہتے تھے۔ تو لہٰذا آپ کے لیے اور ہر پاکستانی شہری کے لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں، احتجاج اپنا ضرور ریکارڈ کروائیں۔ عمران خان کی گرفتاری کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، جس طریقے سے ان کی گرفتاری کی گئی ہے وہ ناقابل برداشت ہے، لیکن آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس حکومت کو الیکشن سے فرار کا کوئی موقع جو ہے وہ نہیں دینا۔